بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے حد حمد و ثنا اس ذات لامحدود کے لیے، انگنت درود و سلام آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، جن کے بارے میں قرآن مجید میں ورفعنا لک ذکرک فرمایا گیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا گیا۔ یقیناً کائنات کی ذرے ذرے میں آپ کے ذکر اقدس کو ودیعت کر دیا گیا، لیکن اس کے بعد وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کا آفاقی قانون بھی جاری ہو گیا کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ذکر کی بلندی یہ تھم نہیں گئی، بلکہ ہر آنے والی گھڑی اس ذکر میں مزید رفعت و بلندی لے کر آئے گی۔ آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد آپ کا فیضان سیرت ابد الآباد جاری و ساری، اس فیضان ورفعنا لک ذکرک سے یقیناً بالیقیناً امت محمدیہ کے وہ اولیاء کبار مستفیض ہوتے رہے جو آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے منتخب ہوئے۔ انہی ہستیوں میں حضور ممتاز الاولیاء حضور ممتاز احمد صابری رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں، جن کی اوراق زیست کو صاحبزادہ والا شان حضور قبلہ پیر غلام فرید صابری مدظ اللہ العالی ان کی زبان اقدس سے ہمیں حال منتہی بازبان ابن منتہی کا سیزن 1 سننے کی سعادت حاصل ہوئی۔ یقیناً آپ کی حیات اقدس کے ان چاند گوشوں کا ذکر کر کے جہاں ہم نے حلاوت ایمانی کو حاصل کیا، وہیں جلائے بطون کے لیے بھی اس کی مثال نہیں ملتی۔ سیزن 1 کی تکمیل کے بعد اس سلسلہ سخن کو مزید سیزن 2 کی صورت میں دراز کیا جاتا ہے۔ اس سیزن میں بھی حضور ممتاز الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے اوراق زیست سے متعلق آپ کی وہ شخصیت جو ایک مکمل ادارہ کے طور پر موجود تھی، یقیناً حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہ انتخاب آپ پر موجود تھی۔ اس نگاہ انتخاب کا جو اظہار آپ کی ولادت سے لے کر آپ کے وصال با کمال تک ہوتا رہا، اس کا ہر لمحہ، اس کی ہر گھڑی ایک عدیم المثال گھڑی تھی۔ تو آج اس سیزن 2 کے لیے بھی خصوصی طور پر حضور قبلہ پیر غلام فرید صابری مدظ اللہ العالی سے ہم ملتمس رہیں گے
کہ آپ اپنے ارشادات عالیہ سے حضور ممتاز الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی حیات اقدس کے کچھ مزید گوشوں کو بھی اجاگر کریں تاکہ ہم سکینت قلب و روح کو حاصل کر سکیں۔ حضور ممتاز الاولیاء ان چنیدہ شخصیات میں سے تھے جو روز اول سے ہی ان یگانہ روزگار لوگوں میں شامل تھے جن کو آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ خصوصی قرب حاصل رہا۔ آپ کی حیات اقدس کی ابتدا سے ہی جس مقتدر ہستی نے بھی آپ کو دیکھا، اپنی وارفتگی اور شیفتگی کا اظہار فرمایا۔ یہ سلسلہ حضرت عبداللہ مہروی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی ولادت کے فوراً بعد سے شروع ہوا، جس کا اظہار وقتاً فوقتاً مختلف مقتدر شخصیات کے ذریعے سے ہوتا رہا۔ حضور ممتاز الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے والے، چاہے وہ مرید تھے یا وہ منتہی تھے، انہوں نے جس لہجہ سے، جس ڈائمینشن سے بھی حضور ممتاز الاولیاء کی خدمت میں حاضری دی، اسی ڈائمینشن میں ہی ان کو بدرجہ اتم پایا۔ مختلف شخصیات کا حضور ممتاز الاولیاء کے ساتھ اپنا اظہار عقیدت کرنا، اپنی شیفتگی کا اظہار کرنا، آپ کی تمام حیات اقدس اس سے بہرور ہے۔ اس سیزن 2 کی ابتدا ہم قبلہ غلام فرید صابری مدظ اللہ العالی سے اس التجا کی صورت میں کریں گے کہ وہ مختلف شخصیات جو حضور ممتاز الاولیاء کے ساتھ اپنی وارفتگی کا اظہار کرتی رہیں، ان کے کچھ احوال ارشاد فرما کر ہماری جلائے بطون کا سبب فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین طاہرین راکعین ساجدین، ذہب اللہ عنہم الرجس ویطہرہم تطہیرا، وعلی اصحابہ الذین رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وعلی اولیاء الکاملین الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اما بعد۔ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، صدق اللہ مولا عظیم، صدق رسولہ النبی الکریم۔ عزیز ذی قدر والا شان میرے عزیز پیر بھائیوں اور سلسلہ عالیہ صابریہ کے متوسلین، محبین، مبایعین اور خانقاہ عالیہ کے ساتھ گہری وارفتگی اور شیفتگی رکھنے والے احباب، قبلہ والدی و سندی و مرشدی و مولائی حضور قطب العالم، قطب الارشاد، قطب المدار، سرکار پیر ممتاز احمد شاہ صابری رحمہ اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے زمانے کی ان شخصیات میں شمار کیے جاتے ہیں کہ جو کہ اپنی زندگی کی ابتدائی ایام سے لے کر تا دم وصال اپنی ذات کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے، اپنے سے ملنے والوں کے لیے خلوص، محبت اور وارفتگی کا پیکر رہے۔ قبلہ والے گرامی کو اللہ رب العزت نے اس قدر خوبصورت اور دل نواز شخصیت سے نوازا تھا کہ جو بھی آپ کو دیکھ لیتا وہ آپ کی محبت میں شیفتہ ہو جاتا، اور اس شیفتگی میں اپنے زمانے کے کبار اولیاء کرام شامل تھے، جس کی ابتدا اس وقت ہوئی کہ جب 8ویں کلاس میں قبلہ والد گرامی نے
تہجد کی نماز جامع مسجد المؤمن میں ادا کرنا شروع کی تھی تو وہاں شب بیدار تینوں بزرگ سرکار کی محبت میں گرفتار ہو چکے تھے، جن میں اولین ان کو سرکار اپنا استاد طریقت فرماتے تھے، ان کے اسم گرامی استاد عالم خان تھا، جو کہ حضرت بابو غلام محی الدین شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ فرزند اکبر ہیں حضرت پیر میری شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے، ان کے ہاتھ پر بیعت تھے اور ان کے خانوادے کے ساتھ بہت گہرے روابط رکھتے تھے۔ اور روابط کا اندازہ لگائیے کہ جب بھی وہ خانقاہ عالیہ گولڑ شریف میں حاضر ہوتے تو خود پیر نصیر نصیر صاحب انتہائی محبت کے ساتھ انہیں اپنے ساتھ ہم جلو کرتے، ہم مجلس کرتے، اور انہی کی صحبت و تعلق کے ساتھ قبلہ والد گرامی کو آستانہ عالیہ گولڑ شریف حضور پیر میری شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ گہری ایک روحانی ارتباط و تعلق قائم تھا۔ استاد بالم کی ملاقات ہم نے پچھلی نشست میں بیان کر چکے ہیں کہ پہلی ملاقات میں ہی انہوں نے بتا دیا سرکار کو کہ بیٹا میں نے ایک نور دیکھا ہے جو آسمان سے گر رہا ہے اور تمہاری پیشانی پر چمک رہا ہے، اور میرے دل میں یہ خیال غالب رہا کہ اس بچے کی تعلیم و تربیت مجھے کرنی چاہیے۔ یہی حال اس سلسلہ قادریہ کے بزرگ جو کہ جامع مسجد المومن میں جن سے کہا کہ ملاقات ہوئی تھی، میں ان کے مقام کی اگر احوال بیان کروں تو بے شمار احوال ہیں۔ وہ بھی سرکار سے یہی کہتے رہے کہ میں ساری رات حضور غوث پاک کی بارگاہ میں فریاد کرتا رہا کہ اس بچے کا حصہ مجھے عطا کر دیا جائے، اس کی تعلیم و تربیت کا جو ایک عظیم الشان فریضہ ہے وہ میں سر انجام دوں۔ یہ جو خوبصورت ترین کوہ نور ہیرا ہے، کاش کہ یہ میری انگوٹھی میں جڑ جائے۔ انہی احوال میں حضور ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ قبلہ دادا جان جو کہ آستانہ عالیہ سلطان باہو شریف سے مرید تھے اور اس وقت سجادہ نشین حضرت نجیب سلطان سے بیعت تھے، تو آپ کے مختلف پیر بھائی جو کہ آستانہ عالیہ سلطان باہو رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے مریدین میں تھے، مباین میں تھے، بہت اچھی منزل کے درویش تھے، وہ ہمارے گھر میں آیا کرتے تھے اور قیام کرتے تھے۔ میرے دادا جان فقیر پرست تھے، درویش پرست تھے، درویشوں کے ساتھ محبت کرنا، ان کی خدمت کرنا ان کا معمول تھا۔ ہر چند کی غربت کے عالم تھا، زیادہ اسباب مہیا نہ تھے، مگر کئی روز تک وہ فقراء سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہمارے گھر میں آ کے ٹھہرتے اور قبلہ والد گرامی میں ان کی خدمت میں حاضر رہا کرتے تھے۔ ان میں ایک درویش کے تذکرہ حضور اکثر فرمایا کرتے تھے جن کا نام فقیر صالح تھا۔ فقیر صالح کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ 12 برس سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پڑے رہے، اور 12 برس کے بعد ایک رات حضرت نجیب سلطان رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور قبر شریف کے پاس کھڑے ہو کر کیا کہ سلطان یہ درویش بہت روتا ہے، بہت پریشان رہتا ہے، آپ اس پر نگاہ کرم فرمائیں۔ اور حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس رات انہیں زیارت ہوئی اور فقیر صالح کو انہوں نے ایک ورد عطا فرمایا، اس ورد کی برکتیں ان کو حاصل ہو گئیں۔ والد گرامی ارشاد فرماتے ہیں کہ رات کا پچھلا پہر تھا اور مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں اس کمرے کی طرف بڑھ گیا اس کمرے میں رات کو جا کر فقیر صالح عبادت گزار ہوا کرتا تھا، عبادت کرتا تھا۔ میں وہاں جب کمرے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور وہ بہت جھوم جھوم کر پڑھ رہا تھا، یا غوث یا غوث یا غوث، اور جب وہ یا کرتا تو اس کی تسبیح میں سے ایک نور نکلتا، اور جب وہ غوث کہتا تو وہ بالکل آ کے اس کے اوپر گرتا، ایک دل کی شکل بنتی کہ تسبیح میں سے یوں نور نکلتا اور یوں آ کے اس کے وجود کے اوپر گرتا، اور یہ عمل پوری رات اس فقیر صالح کو حاصل رہا۔ حضور فرماتے ہیں میں استادہ وہاں اس کی اس کیفیت کو، اس کے اس حال کو دیکھتا رہا، تو برملا وہ فقیر میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا بچو تو ہوش میں ہے؟
تو بے ہوش نہیں ہوا؟ کہا تمہارے سامنے کھڑا ہوں، بے ہوش ہوتا تو ایسے کھڑا ہوتا؟ اور جب تکلم کیا تو وہ درویش حیران رہ گیا، کہنے لگا بچوں تو عام نہیں ہے، مجھے اس فقیر کی اس حالت کو دیکھ کر اچھی خاصی منزل کے لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، وہ اس کیفیت کو سہ نہیں پاتے، اور تو ابھی بچہ ہے، تو نے بقائمی ہوش و حواس مجھے دیکھا، میری کیفیت کو سمجھا اور پھر مجھ سے کلام بھی کر رہا ہے، تو عام بچہ نہیں ہے۔ میں سلطان بہو کی بارگاہ میں گر جاؤں گا اور جو ہو سکا کروں گا، لیکن تجھے قادری کر کے چھوڑوں گا، یہ ممکن نہیں کہ یہ ہیرا کسی اور انگوٹھی میں جڑ جائے۔ یہ کہہ کہ وہ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ حضور قبلہ والد گرامی ارشاد فرماتے کہ پھر کبھی وہ ہمارے گھر میں نہیں آیا، اور نہ جانے کیا معاملات رہے اور کیا معاملات نہ رہے، مگر حضور کی محبت اور شفقت اس کے دل میں گھر کر گئی۔ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ یہی حال ایک اور فقیر کا بھی تھا، جو کہ سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ سے آتا، ہمارے گھر ٹھہرتا، اور وہ مجھ سے اتنی محبت کرتا کہ انتہا نہیں، اور میرے حق میں دعا خیر کرتا۔ فرماتے تھے کہ میرے ماموں جان یعنی قبلہ والد گرامی کے ماموں قاضی امام دین ان کا اسم گرامی تھا، جو کہ آستانہ عالیہ مہر شریف سے مرید تھے، وہ والد صاحب کے ساتھ بے پناہ محبت کرتے۔ انہیں یہ شرف حاصل تھا کہ مہر شریف کے بہت بزرگوں درویشوں کے ساتھ وہ شاباش رہے، اور کئی سالوں تک مہر شریف خانقاہ میں وہ رہے اور خانقاہ کے امور سے انجام دیتے رہے۔ وہ بھی چاہتے تھے والد گرامی کو کہ سرکار مہر شریف سے مرید ہو جائیں، اور مہر شریف لے کے گئے اور وہاں بزرگوں سے ملاقات ہوئی، اور جو سجادہ نشین تھے انہوں نے انتہائی محبت بھرا سلوک سرکار کے ساتھ کیا، بے پناہ محبت سے پیش آئے، اور انہوں نے چاہا کہ سرکار کچھ دنوں کے لیے وہاں ٹھہر جائیں۔ حضور نے فرمایا کہ حضرت میرے کچھ اور امور بھی ہیں، میں نہیں ٹھہر سکتا، مجھے گھریلو کام سے انجام دینے ہوتے ہیں۔ کیونکہ والد صاحب کا دل نہیں لگا وہاں پر، اگر دل لگ جاتا تو کیا امور اور کیا کام، حضور سب کو چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاتے۔ لیکن جس ترقی، جس عروج اور جس شخصیت کی سرکار کو تلاش تھی، اور نگاہ کے اندر یا قلب یا روح کے اندر جو شخصیت جلوہ گر تھی، حضور کو اس کی تلاش تھی، اور اس کی لیے کشا پھر رہے تھے۔ پھر ان کے دوسرے بڑے ماموں میرے نانا جان جناب حاجی فخر الدین صاحب نے کہا کہ بھانجے تم نے ساری گدیاں دیکھ لی ہیں، میرے ساتھ چلو اور میرا پیر خانہ گولڈن شریف بھی دیکھ لو، شاید کہ تمہارے دل کے اندر وہاں کی محبت گھر کر جائے۔ حضور والد گرامی روانہ ہوئے، تمام لوگ جو وہاں پہنچے تو مختلف امور میں چلے گئے، کوئی لنگر کھانے میں، کوئی لنگر تقسیم کرنے میں مصروف ہو گئے۔ والد صاحب دربار کا احاطہ کرتے رہے اور گولڈن شریف کے دربار کے مختلف امور دیکھتے رہے، لیکن طبیعت وہاں بھی کچھ کسی قسم کی مائل نہ ہوئی، واپس آ گئے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے دوستو کہ یہ جو شخصیت اللہ تعالیٰ نے قبلہ والد گرامی کو عطا کی تھی، اس شخصیت کو جو بھی دیکھتا ہوا رفتہ ہو جاتا۔ اور پھر یہ سفر چلتے چلتے قبلہ والد گرامی کا حضور میاں صاحب پر منتج ہوا، اور جب حضور میاں صاحب کے پاس پہنچ گئے تو اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اب کیوں گھبراتا ہے، اب تو صحیح جگہ پہنچ گیا ہے، اب یہاں بیٹھ جا۔ جب اپنے احوال سنائے تو اس احوال میں کہا کہ اس وقت بھی مخدوم پاک کی نگاہ تم پر تھی، تم پر مخدوم پاک کی نگاہ تھی، ورنہ تم کہیں کے نہ رہتے۔ تو یعنی ایسے معلوم ہوتا ہے کہ حضور میاں صاحب کا وہ شعر جو وہ وجدانہ انداز میں پڑھا کرتے تھے، الست بربکم کہا قالو بلا کے پھیرے میں تو گھر گئی صابر پیا کے گھیرے میں، میں تو گر گئی صابر پیا کے گھیرے میں۔ تو وہ حال حضور قبلہ والد گرامی کو حاصل تھا، اور آپ نے اپنے خط کے اندر اس حال کو بیان کر دیا، اس راہ سے پردہ اٹھا دیا کہ کیوں سرکار کسی درویش کی طرف مائل نہیں ہوتے تھے۔ آپ نے اپنے ایک مرید کو خط لکھا، اور وہ پورا خط فارسی میں تھا،
اس میں آپ ایک جملہ ارشاد فرمایا، عزیزہ روح من از دار الارواح صابری است، اے میرے عزیز میں دار الارواح سے صابری ہوں۔ اور وہ میاں صاحب کا اس حال کی تشریح کرتے تھے کہ اب الست بربکم کہا گیا، اس وقت سے ہی جو مخدومی حلقہ ترتیب پایا گیا، اس مخدومی صابری حلقے کے اندر قبلہ والد گرامی موجود تھے۔ اور دنیا میں آ کر وہ سفر طریقت مختلف گوشوں سے، مختلف مقامات سے، مختلف چیزوں سے ہوتا ہوا حضور میاں صاحب کی ذات عالی جناب پر متج ہوا۔ یہ بات بالکل برحق بتا رہا ہوں کہ حضور کا اصل مطمع نظر حضور پیر سید محمد عبداللہ شاہ قادری چشتی صابری امروہوی رحمہ اللہ تعالی علیہ تھے، اور اس کے لیے پہلی سیڑھی بابا غلام محمد شاہ صاحب بنے، اور ان کے ذریعے سرکار وہاں تک پہنچے۔ ہم نے نشست اول کا اختتام اس بات پر کیا تھا، وہ حضور میاں صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ کی سفر پاک پتن شریف کے احوال تھے، اور ہم نے مختلف واقعات جو پاک پتن شریف کی حاضری اور یہاں کے واقعات سے متعلق تھے وہ بیان کر دیے۔ یہاں ایک بات اور بھی بیان کر دوں کہ میاں صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ پر سال بھر کیفیات عشق، محبت، تعلق کی جاری رہتی، لیکن ان کیفیات کا عروج پاک پتن شریف میں آ کر ہوتا تھا۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ حضور بابا صاحب سرکار زود الانبیاء حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمہ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ حضور قبلہ قدوۃ الکبریٰ قدوۃ الاصاغر للاکابر کی شخصیت حضور میاں صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ کا تعلق حضور بابا صاحب کے ساتھ کیسا تھا، کتنا پختہ تھا، تو میں ان کو یہ واقعہ سناتا ہوں۔ اور بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ قبلہ والد گرامی ارشاد فرماتے ہیں، میں ایک دن حضور میاں صاحب رحمہ اللہ تعالی کی صحبت میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا ممتاز باہر دیکھو، باہر کوئی آیا ہے، کوئی شخص باہر آیا ہے۔ ظاہراً سماعت انتہائی کمزور تھی، کوئی بندہ بات کرتا تو کان کو یوں لگا کے یوں کہ بات سنا کرتے تھے۔ بصارت بھی انتہائی کمزور تھا کہ آپ چشمہ پہنتے، چشمے کا بغیر نظر نہیں آیا کرتا تھا، اور جسم انتہائی نحیف و نزار تھا، لیکن اس کے باوجود بصیرت اپنے بام عروج پر تھی۔ تو جب یہ فرمایا کہ ممتاز دیکھو باہر کوئی آیا ہے، تو حضور قبلہ والد گرامی ارشاد فرماتے کہ میں باہر نکلا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ہاتھ باندھے باہر کھڑا ہے۔ اس نے کہا کہ سرکار سے اجازت لو کہ میں حاضر خدمت ہو سکتا ہوں، اندر آ سکتا ہوں؟ حضور واپس گئے، عرض کیا سرکار ایک شخصیت کھڑی ہے باہر، وہ حاضر کی اجازت طلب کر رہی ہیں، میں ان کو لے کر آؤں میرے پاس۔ حضور باہر گئے، فرمایا سرکار یاد فرماتے ہیں۔ وہ حضور کے ساتھ اندر حاضر ہوئے اور دو زانوں انتہائی مؤدب بیٹھ گئے۔ عرض کرنے کے سرکار شروع کے زمانے سے ہی درود تنجینہ کے ساتھ گہری معرفتگی چلی آ رہی ہے، 73 مرتبہ درود تنجینہ پڑھتا ہوں، اور قبلہ والد گرامی فرماتے کہ وہ 73 مرتبہ درود تنجینہ 3.5 گھنٹے میں پڑھتا تھا، اتنا اطمینان و سکون کے ساتھ پڑھتا تھا۔ عرض کرتے سرکار ایک ہوائی مخلوق عاشق ہو گئی ہے جو مجھے انتہائی پریشان کیے دے رہی ہے، میں اس کا حل نہیں کر پا رہا، کوئی نگاہ کرم ہو جائے میری اس سے جان چھوٹ جائے۔ حضور میاں صاحب نے اس کی بات سنی، ایک لحظے کے لیے گردن جھکائی اور جھکا کے فرمایا جاؤ حزب البحر پڑھا کرو۔ آپ نے اپنی جناب سے البحر عطا فرمائی۔ حضور والد گرامی سے ارشاد فرمایا کہ اس کو سمجھا دو کہ کیسے پڑھنی ہے۔ حضور قبلہ والد گرامی اس کو سمجھانے کے لیے باہر آئے تو اس نے ایک جملہ کہا جو آج کی ہماری گفتگو کا حاصل ہے۔ کہنے لگا میاں کس کامل فقیر کے پاس بیٹھے ہو تمہیں معلوم؟ حضور نے اس کی بات غور سے دیکھی، فرمایا اتنا کامل فقیر کہ ایک لحظہ اس نے گردن جھکائی اور جھکا کر حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ لیا کہ سرکار ارشاد فرمائیں
کہ میں اس کو تعلیم کیا کروں. یوں میرے سامنے بیٹھ کے آ کر اسے کیا تعلیم کرنا ہے بابا صاحب پوچھ کے بتایا اس نے مجھے. یہ تعلق حضور بابا صاحب کے ساتھ گہرا روحانی کہ اپنی ہر بات حضور بابا صاحب سے پوچھ لیا کرتے تھے اور سرکار بابا صاحب ارشاد فرمایا کرتے تھے. اس صحبتوں کے اندر سرکار کا قیام رہا. دوستو یہ نشستیں جو ہم نے شروع کی ہیں ان نشستوں کا مقصد اولین تو حضور کی ذات والا شان کے متعلق لوگوں کے علم میں اضافہ کرنا ہے اور اہم 3 باتیں اور واقعات بیان کرنا ہے. انشاء تعالیٰ ارادہ فقیر ہمراہ احباب و محبان کے والد گرامی کی انشاء تعالیٰ سب سوانح حیات کے اندر یہ تحریری طور پر تمام واقعات جزیات کے ساتھ انشاء اللہ تعالیٰ بیان ہوں گے. لیکن برسبیل تذکرہ بہت سے باتیں یہاں بیان ہو رہی ہیں. ممکن ہے کچھ باتیں رہ بھی جائیں تو وہ حضور کی سوانح حیات کے اندر تحریری طور پر بیان ہوں گی اور احباب وہاں سے بھی اس کا مطالعہ فرمائیں گے. تو والد صاحب کے ساتھ جو متعلق لوگ ہیں ان کی سی بات بھی بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں. حضور میاں صاحب کے احوال تو میں بیان کرتا رہا لیکن حضور میاں صاحب کے پیر و مرشد حاجی تسلیم احمد شاہ امروہوی مفتی اعظم امروہہ اور آپ کے دادا مرشد حضرت رکن الدین معبود بخش رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ ان 2 شخصیات کے مختصر احوال بھی بیان کرنا چاہوں گا تاکہ اس بات کا اندازہ ہو سکے کہ یہ جو لڑی حضور تک پہنچی ہے یہ کس قدر کامل اور اکمل لڑی تھی. کس قدر کامل و اکمل لڑی تھی. حضور ارشاد فرمایا کرتے تھے ایک دفعہ حضرت رکن الدین الوری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرزند ارجمند جناب محمود الوری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کراچی میں آئے. حضور میاں صاحب کو ظاہراً یا باطن اس کا علم ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ جاؤ جا کر ان سے ملاقات کر کے آؤ. تو سرکار قبلہ والد گرامی حضرت رکن الدین الوری رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند حضرت محمود الوری رحمہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے پہنچے. جب ان کو معلوم ہوا کہ سرکار میاں صاحب کے مرید ہیں سرکار اور خلیفہ ہیں تو اس قدر محبت سے ملے کوئی انتہا نہیں. انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. فرمانے لگے تمہیں معلوم کہ تم کس شخصیت کے پاس ہو؟ کہ میاں صاحب کامل نہیں ہیں وہ اکمل ہیں. وہ اکمل ہیں. اس لیے اکمل وہ ہوتا ہے جو کامل کر سکتا ہے. تمہارے شیخ اکمل فقراء اولیاء کرام شمار ہوتے ہیں. بہت خوش قسمت ہو میاں, بہت اچھا ہاتھ تمہیں میسر آ گیا ہے, بہت اچھا ہاتھ میسر آ گیا ہے. تو میاں صاحب کے جو پیر و مرشد حاجی تسلیم احمد شاہ امروہوی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کا تعلق امروہہ ضلع مراد آباد کے مردم خیز علاقے سے ہے. بہت بڑی بڑی علمی ادبی فکری شخصیات اس علاقے میں ہوئی. حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ علیہ کا پیر خانہ امروہہ شریف ہے. حضرت نور محمد جھنجھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بھی امروہہ شریف کے ہیں, وہیں ان کا مزار بھی ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے, پورا دیوبند آپ ہی سے مرید ہے. اور اس کے علاوہ پاکستان کی ایک ممتاز مایہ ناز علمی شخصیت حضرت احمد سعید شاہ صاحب قاظمی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کا تعلق بھی امروہہ شریف سے ہے اور آپ کا دمی خانوادہ امروہہ شریف میں ہی قیام پذیر ہے, ان کے مزارات وہیں پر ہیں. اس مردم خیز علاقے کا تعلق سے حضرت حاجی تسلیم احمد شاہ امروہوی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق تھا اور آپ کی بیعت حضرت رکن محبوب بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ تھی جو افغانستان ہرات سے کم و بیش ہندوستان تشریف لائے. حاجی صاحب کو مرید کیا اور مرید کرنے کے بعد اپنے ہمراہ لے کر مدینہ پاک چلے گئے اور 20 سال کم و بیش حضور شاد فرماتے ہیں مدینہ پاک میں رہ کر ان کی تکمیل فرمائی. اور ہندوستان کے اندر حاجی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کو کچھ وقت کے لیے انہوں نے اپنے ایک دوست اور ہم جماعت حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ٹھہرایا کہ کچھ عرصے تم یہاں رہو,
علم پڑھو، میں اس کے بعد تمہیں یہاں سے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ حاجی تسلیم احمد شاہ امروہوی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اس قدر بڑے پیمانے کے بزرگ تھے کہ فرمایا کرتے کہ میں نے ہندوستان میں صرف 2.5 بزرگ دیکھے ہیں، ہندوستان میں 2.5 بزرگ دیکھے ہیں۔ اولین مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، دوم حضرت میاں شیر محمد صاحب پیری بھیت رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، اور سوم حضرت حاجی وارث علی شاہ صاحب دیوبند شریف رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ان 3 بزرگوں کے اسماء گرامی حاجی صاحب لیا کرتے تھے۔ اور ایک واقعہ حاجی تسلیم شاہ امروہوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں دیکھتا ہوں کہ حاجی مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے پاس اعلیٰ حضرت شاہ احمد خان بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ اور اشرف علی تھانوی دونوں بیک وقت حاضر خدمت تھے، دونوں مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے پاس حاضر تھے، اور فرماتے میں اس مجلس میں موجود تھا۔ اس مجلس کے اندر مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی سے اشرف علی تھانوی نے یہ سوال کیا کہ حضرت ارشاد فرمائیں کہ 2 طرح کی احادیث مبارکہ وارد ہوئی ہیں اور دونوں صحیح احادیث ہیں۔ ایک میں آقا علیہ ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص درود پڑھتا ہے، حضور اسلام کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کرتا ہے، تو فرشتے اس درود کو اپنے ہمراہ لے کر حضور اسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ مومن درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو میرے آقا کریم علیہ السلام خود سماعت فرماتے ہیں اور اس کو شرف بخشتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ دونوں احادیث کے اندر کیا مطابقت ہے، قربان جائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی فرماتے ہیں، اشرف علی جو تو بے محبت درود پڑھتا ہے وہ فرشتے لے کر جاتے ہیں، اور جو فقیر انتہائی محبت اور عقیدت سے درود شریف پڑھتا ہے وہ میرے آقا کریم علیہ السلام خود سماعت فرماتے ہیں، حضور اسلام خود سماعت فرماتے ہیں۔ اور ایک دن کسی نے کہہ دیا مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی سے کہ حضرت ہم نے یہ سنا ہے کہ جو شخص تمباکو پیتا ہے اس کو حضور اسلام کی زیارت نہیں ہوتی، کیونکہ مولانا فضل الرحمان حقہ بہت شوق سے پیا کرتے تھے۔ آپ جلال میں آ گئے، فرمانے لگے جو بکتا ہے اسے بکنے دو، فقیر ہر روز حقہ پیتا ہے اسے ہر روز حضور اسلام کی زیارت ہوتی ہے، ہر روز حقہ پیتا ہوں ہر روز حضور اسلام کی زیارت ہوتی ہے۔ اس قدر جلیل القدر بزرگوں کے پاس حاجی تسلیم احمد شاہ امروہوی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ رہے، اور 20 سال اپنے پیر و مرشد کے ہمراہ مدینہ پاک رہے، اور اس کے بعد جب ان کی عمر عزیز 60 برس ہو چکی تھی تو 20 سال کے بعد حضرت عمر محبوب بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تسلیم احمد طبیعت گرم سرد رہتی ہے، اگر کسی وقت حکم خداوندی نافذ ہو جائے اور قضاء و قدر کے احکامات نافذ ہو جائیں تو میرے بعد میرا صندوقچہ کھول کر دیکھ لینا، اس کے اندر جو حکم ہو اس میں پورا کر لینا۔ حاجی صاحب نے یہ بات کو اپنے پلے باندھ لیا۔ ایک دن عصر کی نماز کے دوران فرض نماز کے پہلے سجدے میں حضرت رکن الدین معبود بخش رحمہ اللہ تعالیٰ کا وصال ہو گیا۔ اندازہ لگائیے اس وقی کی کاملیت کا کہ وہ صلاۃ جو اللہ کی محبوب نماز ہے، صلاۃ الاوسط عصر کی نماز، پھر وہ بارگاہ کہ جس سے بلند تر بارگاہ کائنات میں کوئی نہیں ہے، حضور اسلام کی بارگاہ، اور حالت سجدہ سے بہتر خوبصورت ترین حالت کائنات میں کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین حالت جس کو اللہ پسند فرماتا ہے وہ سجدے کی حالت۔ یہ تینوں سعادتیں قبلہ رکن الدین محبوب بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو عطا ہوئیں کہ عصر کی نماز میں حالت سجدہ میں مسجد نبوی کے اندر پہلے فرض کے پہلے سجدے میں حضور حاجی صاحب کی پیر و مرشد حضرت رکن الدین محبوب بخش رحمہ اللہ تعالیٰ کا وصال ہو گیا۔ وصال با کمال کے بعد ان کا جنازہ مسجد نبوی میں ہوا، اور
مسجد نبوی میں جنازے کے بعد جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ ایک دفعہ برسبیل تذکرہ عرض کر رہا ہوں کہ قبلہ والد گرامی کے ساتھ دوران عمرہ میں جنت البقیع میں حاضر ہوا تو عرض کریے سرکار کہ حضرت رکن الدین محبوب بخش رحمۃ اللہ علیہ کا مزار تو یہیں پر ہے، جنت البقیع میں قبر ہے، تو کہاں پر ہے؟ آپ تھوڑی دیر نیچے جھکایا والد گرامی نے، فرمایا یہ سامنے آگے اس طرف دائیں طرف اشارہ کر کے فرمایا یہاں قبر ہے ان کی۔ ایک لحظے کے لیے قبلہ والد گرامی سے جھکایا، چونگا کو اٹھا کے مجھ سے فرمانے لگے غلام فرید اس طرف حاجی صاحب کی پیر و مرشد رکن محبوب بخش رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اقدس سے۔ یہ حالت تھی سرکار کی، عمر شریف کی بات کر رہا ہوں۔ تو میں عرض کرتا میرے دوستو، حاجی صاحب 60 برس کی عمر میں وہاں سے آئے، وصیت میں لکھا ہوا تھا کہ تسلیم احمد تم واپس اپنے شہر امروہہ چلے جاؤ اور تم جا کے شادی کرنا اور ہر سال کلیر پاک حاضر ہوتے رہنا۔ ان کے ساتھ ان کے پیر بھائی محبت خان بھی موجود تھے جن کا تعلق رامپور کے ساتھ تھا، رامپور کے وہ متعلق تھے، باسی تھے۔ ان سے فرمایا کہ تم رامپور چلے جاؤ اور تم وہیں قیام کرنا۔ حاجی صاحب واپس تشریف لائے ہندوستان امروہہ میں، یہاں کی شادی کی اور شادی کرنے کے بعد یہیں تمام عمر بسر کی۔ ہر سال حضور میر صاحب ارشاد فرمایا کرتے کہ ربیع الاول شریف کا چاند حاجی تسلیم احمد شاہ امروہوی کلیر پاک میں دیکھا کرتے تھے، اور اس کے بعد کم و بیش 40 دن تک کلیر شریف میں حاضر باش رہتے، اور یہ معمول کم و بیش 40 سال سے زائد عرصے رہا۔ 40 سال سے زائد عرصے تک حضور حاجی تسلیم احمد شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کا کوئی ربیع الاول شریف کا چاند قضا نہیں ہوا۔ ہر ربیع الاول شریف کا چاند انہوں نے کلیر پاک میں دیکھا، اور حضور مخدومی مرتبت سرکار علاء الدین علی احمد صاحب پاک کلیری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی روحانی صحبت کے اندر 40 دن گزارتے، اس کے بعد پھر وہاں سے واپس امروہہ شریف تشریف لایا کرتے تھے۔ یہ حاجی صاحب کا معمول رہا۔ مقام کی بات کہوں تو حاجی صاحب کی کرامات اس قدر بے شمار کہ آپ سیف الزبان تھے، جو بات منہ سے نکل جاتی وہ ہو جایا کرتی تھی۔ ایک خوبصورت واقعہ برسبیل تذکرہ عرض کرتا چلوں کہ حاجی صاحب کے پڑوس میں ان کی جو صاحبزادی کا گھر تھا وہ رہا کرتی تھی۔ آپ کے داماد حاجی نور الحسن عطار امروہہ شریف کی ایک معروف شخصیت تھی۔ قبلہ والد گرامی فرماتے کہ کوئی بندہ اسٹیشن اتر جائے اور ٹانگے والے سے کہے کہ مجھے حاجی نور الحسن عطار کی حویلی جانا ہے، تو ٹانگے والا گھر تک چھوڑ کے آیا کرتا تھا۔ اس حد تک امروہہ شریف کی معروف شخصیت تھی۔ تو فرماتے قبلہ والد گرامی کہ حاجی صاحب کا معمول تھا کہ جب جمعے کے لیے نکلتے تو پڑوس میں ان کی بیٹی رہا کرتی تھی، اس کو خداحافظ کرتے اور پھر جمعہ پڑھنے کے چلے جاتے۔ باہر جا کے دیوڑی میں آواز لگاتے، اچھا بیٹوا اب ہم چلتے ہیں، جمعے کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ باہر آتی کہ اچھا باجان آپ جمعہ پڑھ کے آ جائیے۔ دوستوں اس قدر متبع سنت فقیر تھا۔ جن لوگوں نے سیرت پڑھی ہے انہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ حضور اسلام کے گھر کے پڑوس میں حضور سیدہ پاک سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا گھر تھا، اور میرے آقا کریم اسلام جب نماز کے لیے نکلتے تو اس کے گھر کے باہر کھڑے ہوتے اور آواز لگاتے، الصلاۃ الصلاۃ یا اہل بیت محمد صلی اللہ تعالی وسلم، انما یرید اللہ لیذہبعنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آواز لگاتے اور اس کے بعد حضور اسلام مسجد نبوی تشریف لے کے جایا کرتے تھے۔ یہ معمول سنت رسول مبارک تھا اور متبع سنت فقیر تھا کہ جب گھر سے جمعے کی نماز کے نکلتے تو بیٹی کی دیوڑی پہ آ کر آواز لگاتے، آواز لگا کے پھر وہاں سے جمعہ پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ یہ سنت کی اتباع بتا رہا ہوں، یہ سنت کے اتباع یہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتا، بہت کم لوگ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو۔ فرماتے قبلہ والد گرامی کے ایک روز جب وہاں سے نکلے تو ان کے گھر میں ایک بھینس تھی جو داماد رکھی ہوئی تھی، دودھ کی جو ضروریات تھی اسے پوری ہوا کرتی تھی۔ بھینس کم بختی کہ جب حاجی صاحب وہاں کھڑے ہوئے جمعے کا وقت، حاجی صاحب کا یہ معمول تھا کہ جمعے کا بہت اہتمام فرمایا کرتے،
کہ جمعرات کے دن ہی سے وہ خط بنواتے، غسل فرماتے، جمعے کو غسل ثانی کرتے، نیا خوبصورت سفید کرتا پاجامہ پہنتے. انتہائی خوش لباس شخصیت تھی ان کے جو تبرکات مجھ تک پہنچے، جو ان کے کرتا مبارک اور ٹوپی مبارکہ میں دیکھی، اور ان کی جو نفاست چشمے کی اور کیس کی دیکھی، تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ بہت ہی نفیس ترین شخصیت اور بہت ہی دیدہ زیب شخصیت تھی وہ. تو وہ کرتا پاجامہ پہن کے حضور حاج سید شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ روانہ ہوا کرتے تھے. تو سفید کرتا پہنا ہوا کمبختی بھینس کی آ گئی کہ اس نے وہاں پیشاب کر دیا، اور چھینٹے حاج صاحب کے دامن تک پہنچ گئے، کپڑے ناپاک ہو گئے. آپ کو جلا رہا ہے، گھور کے بھینس کو دیکھا، اور گھور کے بھینس کو دیکھا جلال کی نگاہ سے، بھینس وہیں مر گئی. اسی وقت بھینس گری اور گر کے فوت ہو گئی. حاج صاحب واپس گھر آئے، لباس تبدیل کیا، جمعہ پڑھ کر آئے. اور یہ بھی کرامت ہے حاج صاحب کی کہ جمعہ پڑھنے کی جس مسجد میں جایا کرتے، اس مسجد کا امام دیوبند مسلک سے تھا، اور دارالعلوم دیوبند کا فارغ التحصیل تھا. کسی نے آ کر حاج صاحب پہ اعتراض کر دیا کہ حضور آپ ایک دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں جو کہ دیوبند سے فارغ التحصیل ہے. آپ فرمایا میاں دیوبند سے پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر شخص دیوبندی ہوتا ہے، وہ پکا عاشق رسول ہے، اس کے دل کے اندر حضور اسلام کا عشق ٹھاٹے مارتا ہے جو میں فقیر دیکھتا ہوں، جو مجھ فقیر پر یہاں ہے. اگلے دن حضور تشریف فرما ہے صاحب، تو پڑوس سے نواسے کے رونے کی آواز آنے لگ پڑی. آپ پر نواسے کا رونا انتہائی گرا گزرتا تھا. یہاں ایک اور اتباع سنت کہ نواسوں سے بے پناہ محبت فرماتے، اور جب نواسے کے رونے کی آواز سنی تو برداشت نہیں ہو پایا، دیوڑی پہنچ گئے، آواز لگائی بیٹیا کیا بات ہے، بچہ بہت رو رہا ہے اور اس کا رونا ہمیں اذیت دے رہا ہے. عرض کیا ابا جان دودھ نہیں ہے اس لیے بچہ رو رہا ہے. ماں کیا بات کر رہے تو، تمہارے تو خود گھر میں بھینس ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ دودھ نہیں ہے. کہا ابا جان بھینس کل آپ نے مار دی تھی، کل آپ تشریف لائے تھے، بھینس آپ مار چکے ہیں. بیٹی تھی، بے تکلف تھی شکایت سے. اچھا بھینس مر گئی تمہاری؟ جی حضور کل فوت ہو چکی ہے وہ. اچھا ٹھیک ہے. یہ فرما کے حاج صاحب واپس گھر میں آ گئے. اگلے دن حاجی نور حسین تار ان کے دروازے کو کسی نے دستک دی. باہر نکلے تو ایک پرانے دوست تھے، اس کے ہاتھ میں اندر ایک بھینس کی رسی تھی، اور رسی لا کے اس نے کہا کہ نور حسن اپنی بھینس لے لو، تمہاری کٹیا ہے، گبن ہو گئی ہے، 2 دن میں سو جائے گی، اور 2 دن کے بعد اسے بچہ ہو جائے گا، تمہیں دودھ کا وافر مل جائے گا تمہیں. تو کہنے لگے میاں کیا بات کرتے ہو، یہ کٹیا کیوں دے رہے ہو تم مجھے؟ کہا بھائی تمہاری کٹیا ہے جو تم نے مجھے دی تھی، وہی تمہیں واپس لوٹا رہا ہوں. تو کہنے لگے میاں تم نے تو مجھ سے کہا تھا کہ وہ تو مر گئی ہے، کٹیا تمہاری مر چکی ہے، اب یہ زندہ کہاں سے ہو گئی؟ تو کہنے لگے میاں جھوٹ کہا تھا، دل میں لالچ آ گیا تھا. آج 3 دن ہو گئے ہیں، ہر روز خواب میں بزرگ آتے ہیں اور فرماتے ہیں کٹیا اس کو واپس کر دے ورنہ یہیں تمہاری گردن ناپ لوں گا. ابھی وہ بندہ نور الحسن صاحب کو بات سنا رہا تھا کہ حاج صاحب اپنے گھر سے باہر نکلے، تو دور سے دیکھتے کہا آما میاں یہی تو ہے، وہ یہی تو وہ بزرگ ہیں، 3 دن ہو گئے ہیں، خواب میں آ رہے ہیں اور مجھے فرما رہے ہیں کہ نور الحسن کی بھینس واپس کر دو ورنہ یہیں تمہاری گردن ناپ لوں گا. حاج صاحب اس کی بات سنی تو حضور کی والد کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ واپس گھر کے اندر لوٹ گئے، کہ اندر چلے گئے. یہ عالم تھا، کرامات کا یہ عالم تھا کہ اگر بھینس لی تو وہ مردہ بھینس ان کو واپس کروا دی، مردہ بھینس ان کو واپس کروا دی. اس حد تک کامل فقیر تھے. اور میں نے جو 2 واقعات بیان کیے اس میں اتباع سنت بتانا مقصد تھا کہ اس قدر متبع سنت فقیر کہ جس کے ہر قدم کے اوپر حضور اسلام کی سنت تھی، کوئی قدم بغیر اتباع سات امام صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی نہیں تھا.